میرے صوفی صاحب، جس طرح ہمارے بلوچستان کے لوگ بجا طور پر احساس محرومی کا شکار ہیں، اسی طرح میں بھی ایک حوالے سے احساس محرومی کا مارا ہوا ہوں۔ میرا احساس محرومی یہ ہے کہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں مجھے مرحوم صوفی تبسم صاحب سے پڑھنے کا اتفاق کیوں نہ ہوا، کیونکہ ان کے شاگرد اپنے استاد کا ذکر جس محبت اور عقیدت سے کرتے ہیں اور بطور استاد ان کے فضائل جس طرح بیان کرتے ہیں، اس سے میرے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ صوفی صاحب کی شاگردی میں نہ آ سکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے راوین ہونا ضروری تھا، جبکہ میں راوین نہیں۔ میں نے BA MAO کالج سے کیا تھا۔ البتہ میری بیوی اولڈ راوین ہے، کاش وہ صرف راوین ہوتی۔ MAO کالج کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دفعہ اعجاز حسین بٹالوی نے ایک طالب علم کے داخلے کی سفارش کے لیے مجھے اس کے ہاتھ ایک رکہ بھیجا، جس میں لکھا تھا: برادرم قاسمی صاحب، حامل رکہ ہاذا کا خیال ہے کہ انسان کو علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، خواہ اس کے لیے اسے MAO کالج ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تاہم یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکا وہاں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیتا تھا اور فورتھ ایئر تک پہنچتے پہنچتے عموماً پولیس مقابلے میں مارا جاتا تھا۔ تاہم پڑھائی مکمل کر کے وہاں بطور لیکچرر میری تعیناتی کے بعد صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے بعد کسی طالب علم کے نہیں، استاد کے مارے جانے کا اندیشہ ہمیشہ لاحق رہنے لگا۔ خیر، اگرچہ مجھے صوفی صاحب کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان سے ملاقات کا شرف ضرور حاصل رہا ہے۔ سوائے ایک ملاقات کے باقی اکثر ملاقاتیں مختصر دورانیے کی ہوتی تھیں اور بیسے ملاقات مشاعرے بنتے تھے یا ان سے سر راہ ملاقات ہو جاتی تھی۔ البتہ ایک طویل ملاقات ان کی سمن آباد والی کوٹھی میں ہوئی تھی، اور اس دوران وہ کافی دیر تک مجھ سے امرتسر میرے والد صاحب مولانا بہاءالحق قاسمی اور میرے دادا مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی کی باتیں کرتے رہے۔ والد ماجد MAO کالج اور MAO ہائی اسکول امرتسر سے 28 برس تک وابستہ رہے تھے۔ ویسے بھی امرتسر کے لوگ ایک گھرانے کی طرح رہتے تھے اور یوں ایک دوسرے سے شناسائیاں اور محبتیں بہت عام تھیں۔ صوفی صاحب کے ساتھ میرے خاندان کا ایک رشتہ کشمیری ہونے کے ناطے بھی تھا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کشمیریوں کی نانی ایک ہوتی ہے۔ کسی دن مجھے صوفی صاحب اور اپنے شجرہ نسب میں پرانی نانی تلاش کرنا ہی پڑے گی، بلکہ ایک دفعہ صوفی صاحب کے داماد اور میرے دوست ماجد علی شاہ نے یہ فال ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکال ہی لی تھی اور مجھے اس بارے میں بتایا بھی تھا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم فارسی، اردو اور پنجابی زبان و ادب کے وہ غواص تھے جو ان سمندروں سے وہ موتی نکال کر لاتے تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ وہ اپنے طالب علموں کی جھولیاں موتیوں سے بھر دیتے تھے۔ صوفی صاحب اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود نہایت شگفتہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ پھول جھڑیاں چھوڑتے بھی تھے اور پھول جھڑیوں سے لطف اندوز بھی ہوتے۔ ایک بار میں نے بھی کالم میں صوفی صاحب کی ایک میٹھی سی چٹکی لی، مگر پھر ڈر کے مارے ان کے سامنے آنے سے گریز کرنے لگا۔ ایک روز انارکلی سے نیلا گنبد کی طرف آ رہا تھا کہ ناگہاں میری نظر صوفی صاحب پر پڑی۔ وہ ٹیروں کی دکانوں کے سامنے چلتے چلتے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں ابھی وہاں سے دوڑ لگانے کی سوچ رہا تھا کہ صوفی صاحب نے مجھے پکارا، اوے ادھر آ۔ میں سر جھکائے گربا مسکین بنا ان کے پاس گیا۔ انہوں نے ایک ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور کہا، وہ تم نے اپنے کالم میں کیا لکھا تھا؟ میں نے منمناتے ہوئے کہا، کچھ نہیں جی، بس ایسے ہی۔ یہ سن کر صوفی صاحب نے اپنے جھاڑوں والے سر کے میدانی حصے میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو بڑا۔ اگلا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں۔ صوفی صاحب سے ملنے والے جانتے ہیں کہ وہ لفظ کیا تھا، اور انہیں یہ بھی علم ہے
کہ اس لفظ کا استعمال وہ عموماً شاباش دینے کے لیے ہی کیا کرتے تھے۔ تاہم ایک دفعہ میں نے صوفی صاحب کو ایک مشاعرے کے دوران جو پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ہو رہا تھا غصے میں بھی دیکھا، لیکن ان کے اس غصے کو اسٹیج پر ہم سب شعراء نے بہت انجوائے کیا، کیونکہ اس میں ہم سب کے غصے کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ دراصل اس مشاعرے میں لاہور کے ایک شاعر بھی موجود تھے جو مسلم لیگ کی حکومت میں اپنی جناح کیپ اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں اپنی ماؤ کیپ سے لوگوں کو ڈراتے رہتے تھے۔ وہ جب اسٹیج پر کلام سنانے کے لیے تشریف لائے تو ایک بیہودہ قسم کی نظم پڑھی جو سامعین نے بامشکل ہضم کی۔ جب وہ دوسری نظم پڑھنے لگے تو لوگوں نے انہیں ہوٹ کرنا شروع کر دیا۔ صدر مشاعرہ صوفی صاحب نے انہیں مخاطب کر کے آہستہ سے کہا، اب واپس آ جاؤ۔ موصوف نے نظم جاری رکھی۔ صوفی صاحب نے ایک مرتبہ پھر انہیں واپس آنے کے لیے کہا، لیکن اس بار بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ سنی انسنی کر دی بلکہ تیسری نظم کے لیے بھی اسٹارٹ لے لیا۔ اس پر صوفی صاحب جھنجھلا کر اپنی صدارتی نشست سے کھسکتے کھسکتے ان کی طرف بڑھے اور ان کی قمیض پیچھے سے کھینچتے ہوئے با آواز بلند غصے سے کہا، تو واپس آنا ہے کہ نہیں؟ جس پر سارا حال زعفران زار بن گیا۔ گویا صوفی صاحب کا غصہ بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے والا نہیں بلکہ محفل کی رونق میں اضافے کا باعث بنا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ان کی خوبصورت غزلیں، ان کے تراجم، ان کے علمی مضامین اور ایک اعلیٰ درجے کا استاد ہونا ان کی ہمہ جہت شخصیت کے ایسے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ ایک مختصر سے مضمون میں ممکن نہیں۔ مجھے ان کے یہ دو شعر خصوصاً بہت پسند ہے۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ اور جو کچھ بچوں کے لیے لکھ گئے ہیں وہ پورے اردو ادب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ فوزیہ تبسم ہر سال صوفی صاحب کی برسی مناتی ہیں، جبکہ صوفی صاحب تو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آئندہ برسی کی بجائے صوفی صاحب کی سالگرہ منائی جائے اور کوئی گول مٹول سا ٹوٹ بٹوٹ سال